اگر آپ جاگیں، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا اس بات کو. ختم نبوت پر ایک رسالہ ہے جماعت اہل سنت کے جو بہت ہی پیارے امیر تھے اور جب تک رہے تو آپ نے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. جناب محترم سچا سچا اصلی تے نسلی پیر تے سید شاہ تراب اللہ قادری کراچی والے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ختم نبوت پہ رسالہ لکھا، رحمت اللہ علیہ، آپ نے ختم نبوت رسالہ لکھا، اس کے اندر بھی آپ نے اس بات کو لکھا ہے. اور آج کل جماعت اہل سنت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. لوگ قرآنوں کی تحریف کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں. تم محرف قرآن ہو ظالمو. اور کئی ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں شاہ ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے. میں کہا یہ تباہ ہوتے ہیں تباہ. ایسے روافظ کرتے تھے روافظ. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم شیعہ ہے. لو کو گل ہے وہی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ نے ادریس کو جگہ دی جو والے لاکھ لعنت تیرے ان تفسیراں دے اوتے. اور تینوں شرم تے حیا نہیں آندی؟ کس نے یہ تفسیر کی ہے؟ تم ڈوب کے نہیں مرتے ہو؟ توبہ کی تمہیں توفیق نہیں ہے؟ تم محرف قرآن ہو، بدماشیاں کرتے ہو اہل سنت کے ساتھ. اور پھر کوئی بات کرے نہیں جی یہ تو فلاں شاہ کے دشمن ہے فلاں، اور نہیں ہے، میں ہر اہل سنت کے غدار کو لتاڑ کے رکھوں گا. یہ غدار ہے اہل سنت کا. مجھے بتاؤ جب پہلے قرآن مجید لفظ شوق شوق کہہ کر تفسیر کی، بتاؤ حضرات علماء بیٹھے ہو، یہ قرآن مجید کی تحریف لفظی ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے. تحریف لفظی کفر ہے یا نہیں ہے؟ کدھر گئیاں وہ پنڈی کی لومڑیاں بھیڑیے لگڑ بگے؟ کدھر گئے وہ لال بیگ؟ نکل بار باقیاں تے فتوے لونے دیتے فتوے تیرے پیو نے لونے نے. اور آج بھی جو اپنے دل میں نرم رکھتا ہے اور تیرے اندر بھی بغیرتی ہے نو کڈ بار. یہ مسئلہ کے رضا کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کے رضا کا مسئلہ ہے، کسی کے باپ کا مسئلہ نہیں ہے. تمہارا جیسے جی چاہے تم قرآن بدلو، سامنے والے واہ واہ کرے. یہ چند روافظ اور ان کے پٹھو تمہارے سامنے بیٹھے، تم نے مسلک کا یہ حال کر دیا ہے. کیوں نہیں بولے وہ مولوی اور وہ پیر جو کل تک ڈاکٹر جلالی کے مخالف تھے؟ میں نے کہا میں اس کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس کی غلطی بڑی تھی یا اس کی بڑی ہے. اگر غلطی ہی ماننا ہے تو ادھر آؤ، بتاؤ کس کی بڑی ہے. اب کدھر گئی تیری پریس کانفرنسیں؟ کدھر گئے تیرے جلسے؟ کدھر گئے تیرے فتوے؟ اے تم دشمن جلالی کے نہیں بنے تھے، تم دشمن فکر رضا کے بن گئے ہو. اور ویسی چمن کی اور سکھر کی چمنیاں جڑیاں پاٹ گئیاں تو وچ دھواں پہ نکلدا ہے اور کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں تحریف لاکھ لعنت تیرے جمن والے اور نہ سارے آتے تو تیرے ہوتے. اب بے حیا بغیرت تو سنی کہلوانے کے لائق کا ہے. سید مظفر شاہ صاحب کراچی والے نے صحیح کہا ہے، رافضیوں نے چاندنے بیٹھ کے پیشاب کیا، وچو گاہ ہو گیا تو وچو تو نکلے ہیں. تو تے وہ کمینہ بندہ ہے جو ان کی پیشاب سے اور تیری تو ولادت ہی ان کی ان غلطیوں سے ہوئی ہے، ورنہ تجھے جانتا کون تھا؟ آج تو بھونکتا ہے. تمہارا چمن اجاڑنے کے لیے یہ ایک ہی چبڑ کافی ہے. سمجھ آئی؟ اور روگو ہم آپ کو کہہ رہے تھے یہ صرف الیاس قادری کے دشمن نہیں ہیں. ہاں ہاں، یہ صرف بابا خادم رضوی کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف مفتی منیب الرحمان کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف غفران سیالوی کے دشمن نہیں ہے، یہ صرف ڈاکٹر جلالی کے دشمن نہیں ہے، اور یہ سارے فکر رضا کے دشمن ہیں. اور اس سکھر کی چمنی، یہ رافضیوں کا دلال، یہ ان کا پالتو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کمینے نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو بک بک کی ہے، میں کیا پتر سفر دا مہینہ چڑھ گیا ہے، جے تیریاں میں ناسانہ بن کے رکھیاں تے سانو اعلیٰ حضرت دا بلان کیوں کہے گا. اور سنو سنو، میں جانتا ہوں ان سادات کو، لاکھوں سلام ان پر. انہوں نے کہا سمر صاحب لوگوں کو بتایا کرو کہ اپنے دل میں اعلیٰ حضرت امام محمد احمد رضا بریلوی کو لے کے آؤ. میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ احمد رضا جس دل میں آج جائے یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، نہ یہاں پر اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں ملتان میں تھا،
اور میری سب سے پہلے ملاقات علامہ حسین صاحب نے کروائی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری. آپ کے پاس بیٹھا تھا, انہوں نے کہا سمر صاحب یہ پیغام بتایا کرو, میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو. جو اعلیٰ حضرت کی باڑ کو توڑ دیتا ہے یا رافضی بن کے مرتا ہے یا خارجی اور ناسبی بن کے مرتا ہے, خدا ان سب کو برباد کرے. ہم نہ رافضی ہیں نہ تفسیری ہیں, نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں, اے ہم سنی ہیں. جو سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے, جو سنی ہے سنی. ہم سنی ہیں. ہم نہیں دیکھیں گے کوئی شاہ ہے یا ڈبل شاہ ہے, نہیں دیکھیں گے کوئی مولوی ہے یا مفتی ہے, ہم دیکھیں گے امام احمد رضا کا ہے یا غیروں کے ٹکڑوں پہ پل کے کتا ہمیں بھونک رہا ہے. غیرت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ابھی بھی ان کے بارے میں اپنے دل میں نرمی رکھتے ہیں. ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کیا تیرے پیچھے ہم چل پڑیں گے؟ تیری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ تو جوں جمعہ تیرے لوگ کا ہاتھ چومنے تو تاں بگڑیا بنا ہے. تو ساڑھے 13 سال استاداں لے لیتر جلے ہوندے تینوں لگ پتا جاندہ مسلک شے کیا ہے. یہ پوچھو علامہ حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فیضی صاحب کے بیٹے, ان کے باپ کیسے سر پہ ٹرنک رکھ کے جاتے تھے اور بد مذہبوں سے مناظرے کرتے تھے. جنہ قربانیاں دیتے نا انہوں پوچھ کے ویکھو, آج گلہ کر دیا اور بہ کے یہ وقت دی قبر تے سلام ہوئے. آپ نے فرمایا ان کو یہ اپنے آپ نو بھامے لاکھ باری فیضی آکے میں تیرے فیضی نو کی جانا, کیوں بھئی ایک ہے نا لاہور کا کتا جس نے صحابہ کے خلاف ہیں, وہ حیضی, وہ سور حیضی, اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی ہے اور اس کے اوپر اس نے, کیوں بھئی بتاؤ صحابہ کرام کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا, اہل بیت کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا. یہ سننی ہے, شرم کرنی چاہیے. ہمیں فیضیوں پہ ناز ہے نا تو علامہ منظور احمد فیضی جیسے فیضیوں پہ ناز ہے, جن کی قبر انور, جن کی تربت انور آج بھی ترانے پڑ رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے بھی, صحابہ کے بھی, اہل بیت کے بھی. اور توجہ ہے, ایسے فیضیوں کو ہم مانتے ہیں جو سورج کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں. یہ جو سور حیضی ہے جس نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی ہے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ, یہ تیری تحقیقیں رہ گئی. سنی بندہ بولے, سنی بندہ غیرت والا بولے, جو بے غیرت ہے منہ تلے کر کے ببے غیرت والا بندہ بولے. تماشے بنائے ہوئے ان لوگوں نے, مسلک کے بارے میں بے حیائیاں کرتے ہیں, نہیں سنیں گے ہم کسی کی. بتاؤ پکے سنی کون کون بیٹھے ہیں؟ پکے سنی چھٹے سے آخری بندے تک, پکا سنی بن, پکا سنی بن. یا آج کل یہ ہوتا ہے نہیں یار, اس سے پوچھ تو لیں. میں کہ اس بھیڑیے سے پوچھوں, اس سے پوچھوں جو رافضیوں سے یاریاں رکھتا ہے, رافضیوں کی بولیاں بولتا ہے,